ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جاہلیہ کہہ لیجیے بیوقوف نادان آپ کس کو کہیں گے؟ سب سے بڑا جاہلیہ بیوقوف نادان کون سا انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو شخص نماز یعنی اذان سنتا ہے، اذان سن کر کے اللہ کی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی مسجدوں سے دور رہتا ہے، نماز سے غافل رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بیوقوف اور پاگل انسان ہے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نہیں دلیل دینے سے پہلے آپ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، بال بچوں کو چھوڑ کر کے، بیوی کو چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، تاکہ اپنے بال بچوں کا خرچہ سنبھالے، بیوی کا خرچہ سنبھالے، پیسہ کمائے کو گھر بھیجے۔ تو پیسہ کمانے کے مقصد سے آدمی جاتا ہے پردیس، لیکن وہاں جانے کے بعد میں جس کام کے لیے وہ جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، دوسرے کاموں میں وہ لگ جاتا ہے، فالتو کاموں میں لگ جاتا ہے، اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو بے جا برباد کرتا ہے، بلا وجہ ادھر ادھر گھومتا ٹہلتا ہے، اور جس کام کے لیے گئے اس کام کو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو، اس کو جس کام کے لیے آیا اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے پردیس، اس کام کو کر ہی نہیں رہا ہے، یہ بلا وجہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے بیکار میں۔ یہ کتنا جاہل نادان آدمی ہے، جو کام کرنے کے لیے وہ کام کر ہی نہیں رہا ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، فالتو کاموں میں۔ تو اس آدمی کیا کہیں گے؟ آپ جاہل کہیں گے، نادان کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی بیان کیا، جیسے کہ میں نے بیان کیا سورہ ذاریات کے آیت میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو، ان جناتوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اسی مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ نے جب بیان کر دیا کہ انسان جس دنیا کے اندر آیا ہے اسی مقصد سے ہے، اس کا بل مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جاہل نادان ہے کہ نہیں ہے؟ جو کام کے لیے وہ کام کر ہی نہیں رہا ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، دنیا داری میں لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو ایسا انسان جاہل اور نادان ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں اس کو وضاحت کی ہے، سورہ مائدہ کے اندر، سورۃ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 6، پارے کا نام ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آیت اس طرح ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ مشرک لوگ، کافر لوگ جو ہیں، یہ تمہارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بھی لہو لہو سمجھتے ہیں، اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اذان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ اذان کا مذاق اسی وجہ سے اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں، ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، کافر مشرک لوگ تمہارے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے، بے عقل لوگ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اسی طریقے سے آج دیکھا جائے تو آج ہمارے مسلمان بھائی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے اڑاتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی جو مسلمان ہیں وہ بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کیسے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹا ہے، وہ کھیل کود میں مست مگن ہے، کھیل رہا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، اور اس کا والد، اس کا باپ کسی کام کے لیے اس کو بلاتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، اے بیٹا میرے پاس آ جا، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز لانی ہے۔ اس کا باپ اس کو بار بار بلاتا ہے، اور بیٹا اس کی اپنے باپ کی آواز کو سن بھی رہا ہے، برابر سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ کی آواز کو نظر انداز کر دیتا ہے، کھیل کود میں مست و مگن ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ اس بیٹے کو دیکھو، اس کا باپ اس کو بار بار بلاتا ہے کسی کام کے لیے، اور یہ بیٹا سنتا بھی ہے آواز، لیکن پھر بھی نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ بیٹا اپنے باپ کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ اپنے باپ کی باتوں کی اہمیت نہیں دیتا ہے، یہ اپنے باپ کی باتوں کو مذاق سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اتنا بار اس کے بعد اس کو بلاتا ہے، سنتا بھی نہیں جاتا ہے، یہ اپنے باپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ اذان سن کر کے، مؤذن اذان دیتا 5 وقت میں اور پکارتا اذان کے اندر،
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ لوگوں نماز کے لیے، آ جاؤ لوگوں کامیابی کی طرف، نماز کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن بار بار پکارتا ہے، بار بار لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن موراب اذان سنتے ہیں، اذان سن کر کے بھی ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ اذان سنتے ہیں، بلاتا سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے ہم لوگ بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مؤذن میں بار بار بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، اور ہم لوگ اذان سن کر کے مسجد میں جاتے نہیں ہیں، اس کے بعد تو لبیک کہتے ہی نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ موراب بھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب موراب اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی اذان کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف اور پاگل لوگ ہیں۔ جو اذان سن کر کے مسجدوں میں نہ آئے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بیوقوف پاگل لوگ ہیں۔ یہ دونوں آیتیں آپ حضرات ان آیتوں کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، آیتوں کو سامنے رکھ کر کے۔ آپ لوگ اگرچہ دنیا دار لوگ یہ سمجھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کتنا عقل مند ہوشیار ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ بیوقوف اور پاگل انسان ہے۔